बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे 8 फरवरी को होने वाले मतवक्का इंतखाबात के हवाले से कौन कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं और इंतखाबात मुल्क में होंगे भी या नहीं। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन, हमारी अदलिया, रियासती इदारे और निगरान हुकूमत एक पेज पर थे और इन तमाम चारों इदारों की जानिब से मुसलसल ये फरमाया जा रहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद ज़रूर होगा और उसके बाद 8 फरवरी को जो लोग भी मुंतखब होंगे उनको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो ख़बरें तसलसल के साथ मंज़र आम पर आ रही हैं, उन ख़बरों के बाद इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे और मुमकिन है कि इंतखाबात 4 से 6 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। ये ख़बरें हैं। अब इन तमाम ख़बरों की थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताऊं कि इन इंतखाबात के हवाले से सबसे पहले तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने इन तारीख़ों पर एतराज़ किया था और उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो अनाउंस किया गया है, उन तारीख़ों में मेरे हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाना ख़ासा दुश्वार होगा। वहाँ बर्फ़बारी होगी, ठंड होगी, वहाँ के लोग ना तो इंतखाबी मुहिम हम सही तरह से चला सकेंगे और ना ही वोटर्स हमारा वोट डालने के लिए निकलेगा। उनकी जानिब से ये एतराज़ात थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी कहा कि हम इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेंगे, ख्वाह वो जो भी हालात हों, इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ जो है वो सरफ़राज़ बुगटी साहब, जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से ये बयान मंज़र आम पर आया है। उन्होंने कहा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान पर इंतखाबात के दौरान हमला हो सकता है और फिर हमारी खुफिया इदारों की भी ये रिपोर्ट है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकज़ी कायदीन जो हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उन पर भी हमले हो सकते हैं। कार्नर मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस, उन पर भी हमले हो सकते हैं उन खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक। एक तो सबसे जो मेन मसला है इंतखाबात के इल्तवा होने का, एक तो ये मसला है। दूसरा, फिर चंद रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात के लिए, इंतखाबात में खिदमात हासिल करने के लिए, पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटियाँ अंजाम देने के लिए जो ख़त तहरीर किया था चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को या हमारे इदारे को, तो उनकी जानिब से भी माज़रत की गई है कि अफ़वाज पाकिस्तान इंतखाबात की ड्यूटियाँ अंजाम इसलिए नहीं दे सकेगी कि चूँकि मुल्क और ख़ास तौर पर सरहदों पर हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ख़त तहरीर किया गया था हमारी फ़िनांस मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर ऑफ फ़िनांस को, सेक्रेटरी ऑफ फ़िनांस को से रिक्वेस्ट की गई थी कि इंतखाबात के हवाले से जो अखराजात हैं, उन हवाले से उनकी जो फ़ंड्स हैं वो इशू किया जाए। उन पर भी वज़ारत ख़ज़ाना ने माज़रत की है, जिसकी वजह से ये जो 3 मेन मसले हैं, इन मसलों की वजह से मुमकिन है कि इंतखाबात ना हो सकें और इंतखाबात 4 से 6 माह के लिए मुलतवी किए जाएँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम जवाज़ को मुख्तलिफ़ सियासी जमातें रद्द कर रही हैं और उन तमाम सियासी जमातों का कहना है कि इंतखाबात अगर मुलतवी हुए तो वो महज़ हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों के जो लाडले हैं नवाज़ शरीफ, उनके ईमा पर किए जाएंगे, इसलिए कि उनका जो उनको जो बुलाया गया है, उनको जो लाया गया है, उनका अभी तक इंतखाबी मोमेंटम नहीं बन सका है, जिसकी वजह से वो नवाज़ शरीफ और शरीफ बरदरान ये चाहते हैं कि इंतखाबात 4 से 6 माह तक मुलतवी किए जाएँ। जब तक मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मोमेंटम नहीं बनती, उस वक्त तक मुल्क में इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। ये मुखालिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ है जो मुसलसल कई दिनों से चल रहा है। तो बेसिक जो सूरत हाल है वो 3 वजूहात थी इंतखाबात मुलतवी होने की, और फिर जो सियासी जमातों का इल्ज़ामात हैं
وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ حقیقت پر مبنی تو کہانی یہی ہے کہ اس وقت تک نواز شریف سمیت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی بڑی سیاسی جماعت نے اس تیزی سے انتخابی مہم کا آغاز نہیں کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف ملک کے شہروں میں جو ہے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں مسلسل۔ اب کراچی میں بھی انتخابی مہم تقریباً شروع ہو چکی ہے، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے انہوں نے 29 جلسے کرنے تھے انتخابی مہم کے حوالے سے، ہر ٹاؤن میں ان کو ایک جلسہ کرنا تھا۔ وہ 5 جلسے اب تک منعقد کر سکیں، جس میں انہیں 4 جلسوں میں تو بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ایک جلسہ ان کا کسی حد تک کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ اور ان تمام جلسوں میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور وہ ان کی بائیکاٹ کی جو اپیل تھی لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور یہ جلسے پوری طرح سے ناکام ہوئے تھے۔ اس کے بعد انتخابی مہم ان کی جاری ہے۔ ان کی رابطہ کمیٹی سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر رہی ہے، وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جہاں اردو بولنے والے ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہو، وہاں لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں اور وہاں پیپلز پارٹی کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، اور اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کر کے پھر جی ڈی اے کے مقابلے میں ان کو وہاں بٹھا دیا جائے، یا مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہوں گے ان کے سامنے بٹھا کر ان تمام جماعتوں پر احسانات کیے جائیں۔ تو یہ سیاست میں جو ہوتا ہے، جو جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے، اس مرتبہ ان کی یہ کوشش ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 نے اس مرتبہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ نہ صرف اعلان کیا ہے، ان کی اس اعلان کے دن سے آج تک مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے ہمدردوں کو، اپنے ان کے جو سینئر کارکن ہیں یا جونیئر کارکن ہیں، ان کے لیے ایک فارم ایشو کیا ہے، اور وہ فارم ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ تمام جس دن سے ان کا یہ فیصلہ منظر عام پر آیا ہے انتخابات کے حوالے سے، روزانہ سینکڑوں کی بنیاد پر فارم ای میل کے ذریعے لندن سیکریٹریٹ روانہ کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے امیدوار ان کے منظر عام پر بھی آ گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہمدرد ہیں، خاص طور پر پاکستان سے بھی چند ایسے ذہین لوگ جو ایک ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے مشاورت میں جو ہے حصہ لیا کرتے تھے، وہ بھی لندن روانہ ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر سے جو ان کے جو مشاورت کے جو ان کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی مشاورت کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک مشاورت ہو رہی ہے، وہاں فیصلے کیے جائیں گے کہ کن کو ٹکٹ کہاں سے کس کو ٹکٹ دی جائے گی، اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے، چونکہ متحدہ قومی موومنٹ 90 اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہے، اور ان کے جب امیدوار اپنے فارم داخل کروائیں گے تو تمام امیدواروں کو نشانات بھی مختلف الاٹ ہوں گے۔ انتخابی مہم کس طرح سے چلائی جائے گی، جبکہ الطاف حسین صاحب پر پابندی ہے، تقریر پر بھی پابندی ہے، ان کے کینڈیڈیٹس کس طرح سے اپنی انتخابی مہم چلائیں گے، اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، یا کس طرح سے وہ اپنا یہ انتخابی مہم کو چلا سکیں۔ یہ تمام ان چیزوں پر مشاورت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل مشاورت کمیٹی جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ گزشتہ 40 سالوں سے انتخابات میں سرپرائز دیا ہے۔ 1993 میں مجھے یاد ہے جب متحدہ قومی موومنٹ کو بظہور طاقت پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان کے قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان سے زبردستی بائیکاٹ کروایا گیا تھا، اور پھر محض 3 روز کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے اس بائیکاٹ کو ختم کیا تھا، اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے کر وہ تمام سیٹیں واپس لے لی تھی، اور تمام سیٹوں پر مینڈیٹ حاصل کیا تھا جہاں ان کو جن سیٹوں پہ ان کو بائیکاٹ کرایا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی ایک یہ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس کے بعد بھی جو انتخابات ہوئے اس میں انہوں نے بھی ان انتخابات میں بھی سرپرائز دیتی رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی مشاورت ہو رہی ہے، نئے لوگ ہیں، اور اس مشاورت کے بعد الطاف حسین صاحب کوئی بہت بڑا انتخابات میں سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اعلان وہ کب کرتے ہیں، انتخابات سے چند روز قبل کریں گے، یا ایک انتخابی مہم شروع ہونے کے فوری بات کریں گے، لیکن اس کا وقت کا تعین نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے
کہ کوئی متحدہ قومی موومنٹ لندن کی جانب سے ان کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، سندھ کے شہری حلقوں کو سرپرائز ضرور ملے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔